کہ حضور آپ کی عمر 90 سال ہو گئی اور آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، کچھ ہمیں بتائیں، کچھ ہمیں آپ تلقین کریں، اصلاح فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا بتائیں، جو دولت لے کر ہم اپنے آستین میں، اپنے خزانے میں جس دولت کو لے کر آج 90 سالوں سے بیٹھے ہیں، اس دولت کو چاہنے مانگنے والا تو آج تک کوئی ہمارے پاس آئے؟ آج تک جو میرے ذمے جس دولت کو بانٹنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، میرے پیر نے جس دولت کو بانٹنے کا حکم دیا ہے، ارے 90 سال کا وقت گزر گیا، آج تک وہ دولت کو کوئی لینے آیا ہی نہیں۔ باقی کون سی دولت؟ حضور آپ کس دولت کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو بھی آتا ہے دنیا مانگتا ہے، جو بھی آتا ہے پریشان ہے، دنیا میں پریشان، بیوی بچوں سے پریشان، بیماریوں سے پریشان، دنیا کی تمام روزی نہیں مل رہی ہے، روزی آ رہی ہے تو برکت نہیں ہو رہی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، مکان میں پریشانی ہے۔ جتنے بھی آئے آج تک جو خزانہ میرے پاس اسے مانگنے والا تو کوئی آیا ہی نہیں، اس کا طالب تو کوئی آیا ہی نہیں۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کو پکڑ لو راتوں رات مند بن جاؤ، صاحب سجادہ کو کہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دو راتوں رات کروڑپتی بن جاؤ، ایسا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین کی دولت مجھے جو سرفراز فرمایا ہے، میرے پیر نے جو دولت مجھے عطا فرمائی ہے، اس دولت کا طالب تو آج تک کوئی آیا ہی نہیں، وہ دولت مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، پریشانی سے چھٹکارا مانگتا ہے۔ تو حضرات محترم، پیر صاحب صرف دنیا دینے کے لیے نہیں ہے، دولت دینے کے لیے نہیں ہے، تو فانی دنیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ ارے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچو تو ایسی دولت مانگو، ایسی حشمت مانگو جو یہاں بھی کام آئے اور کل آخرت میں بھی کام آئے، کل میدان محشر میں بھی کام آئے۔ یہ کوئی نہیں کہنے والا کہ حضور کرم فرمائے میرا دین و ایمان سلام، حضور کرم فرمائے میری دنیا خیر سے گزر جائے اور میرا آخرت بھی خیر سے ہو جائے، حضور کرم فرمائے جس طرح آپ آج مجھے دنیا میں آپ نے اپنا بنا کر رکھا ہے، کل میدان محشر میں بھی کہہ دینا کہ میرا دیوانہ ہے۔ یہ مانگنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ مانگنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اگر کسی پیر صاحب کے پاس لاکھوں مرید ہوں گے تو شاید کوئی ایک ایسا حضرات۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا نا کہ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا ہے دولت بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور درد دل کی لذت وہی جانے، درد دل کی لذت وہی جانے جو عاشق ہو، جس کے دل میں ٹوٹا ہوا دل ہو، جس کے پہلو میں محبت کا مارا دل ہو، وہ محبت کے وہ درد کے مزے کو جانتا ہے، اور جسے آشنائی ہی نہیں، جو محبت کے میم کو بھی نہیں جانتا ہے، اسے ان باتوں سے کیا سروکار ہے، اسے کیا احساس ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، لمبی چوڑی تقریر کا معاملہ نہیں ہے، میں صرف باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، گھنٹوں تو گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر بات تھوڑی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں ہم آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہم سنیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ حضرات محترم، اور ہمارے بزرگوں نے حضرت مولا روم فرماتے ہیں پیر کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کون کا فرما رہے ہیں؟ مولا روم فرما رہے ہیں، جو کہ اپنے وقت کے بابائے مولوی ہیں۔ آج تو ہم دو کتابیں پڑھ کے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اگر کسی عالم صاحب کو مولوی صاحب کہہ دیا جائے نا، اتنی تیز نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو، لگتا ہے کہ بس ان کے بس میں اگر ہو تو آپ کو نکل جائیں۔ مولوی اگر کسی کو کہہ دیا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی اس وقت تک مولوی ہوا ہی نہیں جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں۔ آقا بننے میں مزہ نہیں ہے، مزہ کس میں ہے؟ غلامی میں۔ پیر تو ہزاروں مل جائیں گے، مگر مرید کوئی ایک ہوتا ہے،
پیر بننا آسان ہے مگر مرید بننا آسان ہے۔ مرید بننا یہ آسان نہیں ہے۔ مولائے روم نے اپنی مثنوی میں بہت سے اشعار ہیں، میں چند 2-3 اشعار کو پڑھتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2-3 اشعار میں پڑھوں گا اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا، چونکہ فارسی میں کلام ہے۔ کہ مولائے روم پیر کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ پیر کامل کی ذات کیا ذات ہوتی ہے، ان کی ذات بابرکات سے ہمیں کس طریقے سے فیض ملتا ہے، کیا کیا کن کن برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں آنا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے۔ سرکار مولائے روم اپنی شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک ساعت صحبت با اولیاء، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت صحبت با اولیاء، ایک ساعت صحبت با اولیاء، ارے بہتر از 100 سال طاعت بیریا، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ حضرت مولائے روم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا، اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بیٹھنا، ایسا 1000 سالہ ایسی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر ریا کے، بغیر دکھاوے کے، ایسی عبادت سے بہتر جو 1000 سال کی ہو اور بغیر دکھاوے کی ہو، اس سے بہتر ایک لمحہ ایک ساتھ اپنے پیر کی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ پیر کی صورت کیا ہوتی ہے؟ آنکھ والا تیری جھوپن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جھوپن کا تماشا دیکھے، ارے دیدے کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے، ہم تو دل کے بھی اندھے ہیں، آنکھ کے بھی اندھے ہیں، ہم پیر کو کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا پہچان سکتے ہیں۔ کسی صوفی نے فرمایا کہ ارے تم پیر کو کیا سمجھو گے، پیر کو کیا پہچانو گے، اگر تمہاری رسائی ہے تو ان کے قدموں کی جوتیوں کی نوک، اگر تم کے قدموں تک پہنچ گئے، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ ایک پیر کی عظمت کو مرید کیا سمجھ سکتا ہے، مرید کیا اندازہ لگا سکتا ہے، جن کے مرتبیوں ہوں۔ حضرت مولائے روم فرماتے ہیں کہ پیر کامل صورت ذل الہ، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کا چہرہ خدا کا چہرہ، پیر کا چہرہ خدا کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو ہم جیسے ایسے نااہل مرید ہیں کہ آج مرید ہوئے، کل اپنے پیر کے سارے فضائل کو بیان کر دیتے ہیں، پیر کے سارے مرتبے سے ہم آگاہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، ارے یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ آپ فرماتے ہیں پیر کا چہرہ خدا کی صورت ہوا، اور جس نے محبت کے ساتھ اپنے پیر کی زیارت کی، گویا اس نے خدا کی زیارت کی۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ ہر کی خواہد ہم نشیند با خدا، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں، اللہ کے قریب بیٹھوں، کیا کرے کہ ہر کی خواہد ہم نشیند با خدا، ارے او نشیند در حضور اولیاء، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا، خدا کی بارگاہ میں، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں محفل میں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ محفل میلاد النبی ہے، ذکر رسول کی محفل ہے، خدا کی محفل ہے۔ ہم اور آپ یہاں صرف ذکر رسول کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ خدا کے قرب خاص، خدا کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں۔ حضرت مولائے روم آج کا مول ہم جیسا
کم پڑھا لکھا مولوی نہیں بلکہ مولائے روم کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کی خواہد ہم نشینت باخدا او نشینت در حضور اولیاء، اور ان کی ذات سے ملتا کیا ہے، ان سے محبت کرنے سے ہمیں فیض کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حب درویشاں کلید جنتا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے اپنے پیر سے محبت کرنا یہ کیا ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ جس جنت کے لیے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان نسخہ بتا دیا کہ اپنے پیر سے محبت کرنا، اپنے پیر سے محبت، مگر محبت ایسی ہو، محبت کی ہوگی، محبت ایسی ہو جو بے لاگ ہو۔ حب درویشاں قلید جنتا، حب درویشاں قلید جنتا، اور دشمنی ایشاں سزائے لعنتا۔ پیر سے محبت کر لیا، اللہ والوں سے محبت کر لیا تو جنت کی کنجی ہمارے ہاتھ آ گئی، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے خلاف بغض و عناد ہمارے دل میں پیدا ہوا تو ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت۔ محترم ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے محبوب کے صدقے اپنے پیر کا سچا غلام بنا کر زندہ رکھ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور خدا کی قسم او خدا کے ولی ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خوب کی سر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، 12:01 ہو چکے ہیں، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام۔